بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ وہی بات ہے جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہی تھی کہ ان عدالتوں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آج تقریباً 1 گھنٹہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں جو ڈویژن بینچ ہے، اس کے اندر بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جو پروسیڈنگ ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عدالت کسی طرح بھی ضمانتوں کی درخواست پر فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مرکزی اپیلوں پر آئیں اور بات کریں، کیونکہ اور یہ بھی آفر کر رہے ہیں کہ ہم 3 دن ہفتے میں مختص کر دیں گے اور بس اس کو ہم جلدی نپٹا دیتے ہیں۔ اور یہ کر کیوں رہے ہیں؟ تاکہ فوری طور پر یہ عمران خان کی اپیلوں کو ریجیکٹ کریں اور اس کے بعد معاملہ جائے وفاقی آئینی عدالت میں، اور جہاں پر کیس کے میرٹ پر بات نہیں ہوگی، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کیا جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا اس میں کہیں کوئی خامی یا کوتاہی تو نہیں رہ گئی تھی، اور پھر سپریم کورٹ کی وفاقی یہ جو آئینی عدالت ہے یہ ٹھپا لگا دے عمران خان کی سزا پر، اور 15 سال کے لیے وہ سیاست سے نااہل، اور وہ جو مائنس عمران خان کی بات ہے وہ ایک حقیقت بن جائے۔ تو آج عدالتوں نے جو کچھ وہاں پر ہوئی، وکلاء کی گفتگو اور ججز کے ریمارکس یا ججز کا رویہ، 1% بھی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، 1% بھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یہ سزا عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں وہ سنی جائیں گی، یا پھر یہ جو اپیلیں ہیں یہ ان کی منظور کی جائیں گی۔ مکمل گیم پلان طے ہے، اور اس میں آج ایک ورکر سے بات ہو رہی تھی، آپ نے سنا بھی، اس نے کہا کہ اگر کچھ عمران خان کو ہوا یا جو عمران خان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے وہ موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جو اپنی قیادت ہے وہ اس کے رسپانسیبل ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، سلمان صفدر، خیر سلمان صفدر صاحب کوئی نظریاتی وکیل نہیں ہے، وہ فیس لے کے عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ پروفیشنلی انہوں نے بہت آج کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ضمانت کی درخواستیں ہیں عدالت ان کی طرف آ جائے۔ آدھا گھنٹہ وہ تقریباً بولتے رہے اور ایک لفظ نہیں بولے جسٹس سرفراز ڈوگر اور ان کے ساتھی جج، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپیلوں کی طرف آئے۔ جب سلمان صفدر نے یہ کہا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی قید تنہائی میں ہیں اور 22 گھنٹے تک تو یہ حالت ہے، خان صاحب نے بتایا کہ میں سلام اگر کسی سے کروں تو اس کا بھی انہیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، اور بتایا سلمان صفدر نے کہ 8 اپریل کو عدالت کے حکم پر میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، لیکن اس کے بعد کیونکہ پیس ٹاکس ہو رہی تھیں تو عدالت نہیں لگی، اور اب 16-17 دنوں کے بعد یہ عدالت لگی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں پھر پتہ نہیں دوبارہ پیس ٹاک نہ شروع ہو جائے، تو آپ ہماری ضمانتوں کی درخواست جو ہے نا اس پر فیصلہ کر دیں۔ میرا موکل بھی یہ کہتے ہیں، اور پھر ایک اس میں خاتون ہے بشریٰ بی بی صاحبہ۔ بشریٰ بی بی کے حوالے سے یہ بتایا سلمان صفدر نے کہ ان کی ملاقات ان سے ہوئی تھی دسمبر میں، یعنی وہ ان کی کلائنٹ ہیں، ان کا سلمان صفدر مقدمہ لڑ رہے ہیں، لیکن اپنی کلائنٹ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ دسمبر کے بعد اب تک پچھلے 5 مہینوں میں 4 مہینوں میں ایک دفعہ بھی سلمان صفدر کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور قید تنہائی۔ اور عمران خان صاحب پھر ایک سوال انہوں نے یہ بھی اٹھایا کہ یہ کون سا وائرس ہے ہاسپٹل میں کہ دونوں کی دائیں آنکھ خراب ہے، اور پھر جس طریقے سے بار بار ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے پھر ان کو واپس لے جایا جاتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علاج جو ہے وہ ہسپتال میں ہی ہوگا، وہ جیل میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیل حکام جو ہے وہ ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور فیصلے پڑے احتساب عدالت کے سلمان صفدر صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا جائے، ان کو علاج معالجے کی سہولت نہ دی جائے، یہ جیل حکام کر رہے ہیں اور یہ حکومت کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے بڑی الارمنگ ہے، اور عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پمس کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ صرف 15% آپ کی آنکھ ٹھیک ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ مزید اس کے ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے۔ تو 2 بڑے اہم ایشو ہیں، ایک تو عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی قید تنہائی، اور دوسرا ان کی آنکھوں کا مسئلہ۔ اور اب وقت آ گیا کہ آپ عدالت جو ہے وہ جن ڈاکٹرز نے علاج کیا ان ڈاکٹرز کو بلائے، ان سے پوچھے کہ کیا صورتحال ہے، جیل حکام کو بلائے کہ آپ کو کیا صورتحال ہے، آپ ان کو ہاسپٹل میں کیوں نہیں لے کے جاتے۔ اب وہ جو معاملہ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سارے کا سارا انتہائی ایک الارمنگ اور سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔
ججز کا رویہ یہ تھا کہ وہ کبھی انہوں نے اچھا نیب نے تو مخالفت کی، انہوں نے کہا نیب نے کہ جی نہیں آپ اپیلیں ان کی سنیں، اور ضمانتوں کے حوالے سے انہوں نے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیا، 5 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر اپیل لگ جائے سماعت کے لیے تو پھر ضمانت کی درخواستوں پر غور نہیں ہوتا۔ تو 16-17 مہینوں سے یہ جو مقدمہ ہے اس میں اندر ہیں، بشرا بی بی صاحبہ جیل میں ہیں، خان صاحب ہیں، اور ضمانتوں کی درخواستیں نہیں سنی جا رہی اور اس کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا۔ اب ایک جوڈیشل آرڈر آئے گا، اب عدالت بار بار آج انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم مین اپیلیں اس کی سننا چاہتے ہیں، اور میری بہت سارے جو وکلاء سے بات ہوئی، سینئر وکیل ہیں علی ظفر صاحب، ان کی جو صحافیوں سے وہاں پر بات چیت ہو رہی تھی میں نے سنی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اٹس اے ٹریپ، کہ یہ ایک ٹریپ ہے کہ یہ اپیلیں ہم پہلے سننا شروع کر دیں اور پھر اپیلوں کو ہم خارج کر دیں گے تو جائے گا وفاقی آئینی عدالت میں، اور وہاں امین الدین خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹھپا لگائیں گے اس پہ کہ جناب بالکل تمام تقاضے پورے کر دیے گئے تھے اور یہ سزا فائنل ہے، اینڈ دیٹ از اٹ۔ اب عدالتوں سے کچھ نہیں ملنا، نہیں مل سکتا، زندگی کے بھی خطرات لاحق ہیں۔ آج یہ خبریں چل رہی ہیں کہ نور خان ایئر بیس سے لے کے اڈیالہ جیل تک راستے میں جو تمام CCTV کیمراز جو ہیں ان کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے، ان کو خراب کیا جا رہا ہے، کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ کیا بڑا ہونے جا رہا ہے؟ کیا وہاں سے کسی کو شفٹ کیا جا رہا ہے، زبردستی کہیں لے جایا جا رہا ہے، یا کوئی اور منصوبہ بن گیا؟ اس وقت وہ صورتحال ہو گئی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی صورتحال تھی اپریل میں، جو حکومت وقت تھی اس وقت، ضیاء الحق، عامر، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ لیا جس میں بعد میں آج تک سپریم کورٹ اس کی معافی مانگتی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ اس کی پارٹی، لوگ بھٹو کے ساتھ تھے لیکن پارٹی جو تھی وہ کمپرومائز ہو چکی تھی، بڑی لیڈرشپ کمپرومائز ہو چکی تھی۔ آج عمران خان کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے، یہ جو ساری قیادت ہے، چاہے KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، چاہے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، چاہے اور لوگ ہیں، میں سب کا، میں نے یہ 1-2 کا نام لیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں، سب لوگ جو ہیں وہ ان میں اتنا تپڑ نہیں ہے، یا وہ کمپرومائزڈ ہیں کہ وہ کوئی اپیل کر دیں، احتجاج کی اپیل دیں، کچھ کریں۔ احمد خان نیازی 8 انہوں نے مئی کا احتجاجی اعلان کیا ہے، وہ قافلہ لے کے نکلیں گے، لیکن ایک بات آج عدالتوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ طے ہو گئی کہ ضمانتوں کی درخواست کوئی اس پر فیصلہ نہیں ہونے والا، پہلے اپیلیں سنیں گے، اور بظاہر جو رویہ ہے ججز کا اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ سزا بحال رکھیں گے بشرا بی بی اور عمران خان کی، اور پھر وفاقی آئینی عدالت جو کہ ہے ہی حکومت کی عدالت، اس میں اس پہ ٹھپا لگا دیا جائے گا۔ آج بڑی مہربانی کی سرفراز ڈوگر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی طرف سے کہ جی میں گیا عدالت میں نے سلام کیا اور مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، تو آج افریدی صاحب سن لیں، وعلیکم السلام، آج PTI کو سلام کا جواب 4 مہینے بعد وعلیکم السلام کی صورت میں ملا۔ یہ ہیں عدالتیں، اب لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا وہ اس وقت خاموش رہیں گے۔ اگر خاموش رہیں گے تو یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، آپ سب جو بھی ہوگا عمران خان کے ساتھ اس کے قصوروار ہوں گے، اس کے ذمہ وار ہوں گے، کیونکہ عدالتیں یہ عدالتیں نہیں ہیں، عدالتوں کے نام پر بیسیکلی حکومتی لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، اور وہی جو فیصلے لکھے ہوئے آ رہے ہیں اس کو وہ ٹک ٹاک ٹپ 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 کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔